الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ الحمد للہ لاسٹ سیشنز جو پریویس سیشن تھا، ہم نے دیوان غالب کی غزل نمبر 120 کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں چونکہ وقت محدود اور پھر اس میں پوری غزل کو کور کرنا تو بعض آپ کا تقاضا تھا، مطلب آئی بین ریکویسٹڈ کہ یہ جو پوری غزل لاسٹ سیشن ہم نے کی تھی، اور آہستہ آہستہ ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو کیجیے ہمارے ساتھ، عداوت ہی کیوں نہ ہو، اس میں 2 اشعار ایسے ہیں، دیر آر 2 couplets جس پہ میں نے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ غزل مطلب آئی لو دس پوئم، اور دوسرا یہ کہ اور اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ غالب نے پورا ایک مکمل طور پر فلسفہ بیان کر دیا۔ تو اس میں ایک شعر یہ ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو۔ یہ شعر ایک پورا مطلب مکمل طور پہ ایک فلسفہ بیان کرتا ہے، اور ایک اور شعر ہے اسی غزل میں، مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کوئی، عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اس تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس کو تھوڑا سا ایک شارٹ ویڈیو میں بناؤں جس کے اندر صرف میں ان 2 کپلیٹس کو ایکسپلین کروں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمجھا سکوں کہ کیا مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایکچولی غالب نے کہا کیا ہے اس میں کس طریقے سے۔ اور اسی طرح کے اشعار ہیں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے دیوان غالب میں، اور دیوان سے ہٹ کر جو مطلب غالب نے جس طریقے سے انسان کو پرسیو کیا، انسانی فکر اور فلسفے کو سمجھا، اور جس طریقے سے وہ غالب نے اس کو اپنے کلام میں بیان کیا، وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ there is only one word, incredible۔ تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ۔ یہ پہلا شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے اس پویم کا، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں بہت زبردست بات ہے، اس میں اگر آپ توجہ کیجئے الفاظ کا استعمال اور اس کی پھر کس طریقے سے اس کو باندھا گیا ہے، مطلب الفاظ کی ترکیب کس طریقے سے ہے، آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ٹھیک ہے، آدمی خیال، یہ غالب نے اس کو بالکل لا کے نا، بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو لا کے بٹھا دینا، اس طریقے سے بٹھا دیا ہے، اور خیال کو جوڑا ہے محشر سے، اور آدمی کو جو ہے نا وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک فزیکل ایگزسٹینس، اینڈ دی ادر از یو کین سے اسپریچول ایگزسٹینس اور انٹلیکچوئل ایگزسٹینس۔ مطلب سمپل ورڈس میں اگر میں بات کرنا چاہوں کہ غالب نے یہاں پہ 2 ڈفرنٹ انسان کے جو انسان اپنے وجود میں جو انسان کے وجود ہیں، رائٹ، ان میں جو اس کے 2 اہم ترین وجود ہیں، جو اہم 2 مطلب پہلا وجود اس کا مادی وجود ہے، اور دوسرا اس کا جو وجود ہے وہ اس کا مطلب انٹلیکچوئل وجود ہے، فکری وجود ہے، رائٹ، فکری یعنی کہ خیال۔ تو اس غالب نے اس شعر میں تذکرہ کیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر بات کیا ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، یعنی کہ ہم کون ہیں، جسٹ اے کلیکشن آف اسکیٹرڈ تھاٹس۔ پہلی لائن کا ترجمہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس ہوا تھا، لیکن اس میں تو مجھے صرف ایکسپلین کرنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اس میں، کہ کیا ہم صرف اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ آدمی جو ہے جسٹ اے کلیکشن آف اسکیٹرڈ تھاٹس، ٹھیک ہے نا، تنہائی میں بھی اگر بیٹھے تو اس کے خیالات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ خلوت میں ہو، خلوت لونلینس تنہائی کو کہتے ہیں، انجمن محفل یعنی کہ احباب کے ساتھ لوگوں میں، آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو۔ آدمی اگر تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے خیالات ہوتے ہیں، تو خیالات چونکہ اس کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو اس لیے وہ تنہا محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو ایک سادہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن اصل میں بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، بات کو سمجھنے کی تھوڑا سا اگر توجہ آدمی دے تو اس میں بہت ہی انتہائی اہم فلسفہ اس میں بیان ہو گیا، جس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑے فلاسفر تھے رینے ڈیکارٹ، جو ان کا جو یہ فلسفہ تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم،
کہ میں سوچتا ہوں، میں ہوں تو لہٰذا میں ہوں. اس میں کیا کیا ہے دیکھیے، اس میں سے اس مصرے میں سے نا پہلی جو لائن ہے اس میں آپ 2 الفاظ اٹھائیے. پہلا لفظ ہے آدمی، فزیکل ایگزسٹنس، اور دوسرا لفظ ہے خیال، یعنی کہ فکری ایگزسٹنس، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے مائنڈ کہہ لیں اس وقت. یعنی کہ پہلا لفظ ہو گیا باڈی، دوسرا لفظ ہو گیا مائنڈ. اب دیکھیے باڈی اور مائنڈ کو غالب نے اس میں بنیادی طور پہ رکھا تو ایک مصرے میں ایک ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو الگ الگ ڈیفائن کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ دو ایگزسٹنس ہیں ایک آدمی کی، کس طریقے سے. یعنی کہ خیال ایک پوری ایک چیز ہے، خیال ایک پورے ایک فنکشن کا نام ہے، اور آدمی ایک پورے آبجیکٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو جب یہ کس کا فلسفہ تھا؟ بنیادی طور پر غالب سے پہلے جو فلسفی گزرے تھے، رینے ڈیکارٹ، ان کا یہ فلسفہ تھا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. تمام فلسفیوں نے بعد میں اس کو ایکسیپٹ کیا، اور آج بھی ہم اس بات کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اندر میں یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں. میرے ہونے کا جو تصور ہے، میری ایگو کا جو تصور ہے، یا میری انا کا جو تصور ہے، وہ اتنا میرے اندر انبلٹ ہے کہ میں اس تصور سے میں اپنے آپ کو چھٹکارا ہی نہیں پا سکتا. اس کو میں مطلب جو رینے ڈیکارٹ کا جو لفظ جو بہت مشہور ہوا وہ تھا آئی تھنک دیر فور آئی ایم. اور آج بھی جو بچوں کو یہاں پہ کالج میں پڑھایا جاتا ہے، اگر آپ فلسفے کی کوئی بھی کلاس دیکھیں، مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، بلکہ پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا اپنی فیملی میں، تو اس میں رینے ڈیکارٹ کا پورا فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا اس میں. یعنی کہ یہاں کے ہر فلسفی کلاس میں جو کالج میں یا یونیورسٹی میں بچے لیتے ہیں، تو اس میں اس فلسفی کو ایز اے اکیڈمک ایکسرسائز پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں حالانکہ اس کا صرف ایک جملہ ہے، آئی تھنک دیر فور آئی ایم، کہ مطلب میری یہ جو فزیکل ایگزسٹنس ہے صرف یہی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کے بیونڈ بھی ایک ایگزسٹنس ہے جس کو آپ مائنڈ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری باڈی ہو گئی جو ایگزسٹ کر رہی ہے، جسے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا مائنڈ، میں اسے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا عقل، یعنی کہ میں اپنی عقل کے وجود کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس عقل ہے، اور اس کے وجود کو میں مکمل طور پہ مانتا ہوں. میں کس طرح مانتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہوں، میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ادراک کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. یہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں یہ میری ہی صلاحیتیں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے تصرف میں ہیں. میں جس خواہش کو چاہوں دبا دوں، ٹھیک ہے، اور میں جس خواہش کو چاہوں ابھار دوں، یہ بھی میرے ہاتھ میں. جس قوت کو چاہوں استعمال کروں، اور جس قوت کو چاہوں استعمال نہ کروں. ان تمام چیزوں کا شعور جو ہے، مطلب میرے جو کانشیس ہے، جو ان تمام چیزوں کا شعور ہے، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ میرے اندر پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ تو رزلٹ ہے نا کس چیز کا؟ کہ یہ مجھے میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر ہیں. میری عقل بتا رہی ہے کہ میرے اندر انا ہے. میری عقل بتا رہی ہے کہ میرے اندر ول پاور ہے، یعنی کہ میرا قوت ارادہ ہے میرے اندر. ٹھیک ہے، جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا غالب نے، کہ یہ محشر خیال، جو انہوں نے لفظ خیال کو دیکھیں، سکوت سے ہے خیال، اور اس کو محشر سے جوڑ دیا. محشر تو شور اور ایک ہنگامہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، محشر کا دن ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن یہ غالب کا کمال تھا کہ وہ لفظ کو کس طریقے سے جوڑنا اور پھر کیفیت پیدا کرنا. اس لیے تو کہتے ہیں غالب کے اوپر کام ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کہ غالب کی جس کیفیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے زیادہ بہترین کیفیت میرے خیال میں شاید اس درجے میں جا کے جس کرسی پہ غالب بیٹھ کر گئے تھے، اس کرسی آج تک خالی ہے. مطلب وہ غالب کے بعد کوئی دوسرا شاعر اس کرسی کو پورا نہیں کر سکا. یہ جملہ اگر کہا جائے تو شاید یہ مبالغہ آرائی نہ ہو. اس میں جب عقل، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس میں ایک ضمنی بات ہے، یہ جس میں یہاں پہ ہم ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آدمی یعنی کہ باڈی اور خیال یعنی کہ مائنڈ، کہ تو کیا یہ جو عقل ہوتی ہے، کیا یہ عقل ہی صرف رہنمائی؟ نہیں، یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے اس شعر کے حوالے سے، کہ عقل بھی ایک مظہر ہے روح کا. روح کے انڈر میں ہے عقل. کیونکہ ہم مسئلہ کیا ہے فلسفے کے اندر، کہ عقل تو ٹھوکر کھا جاتی ہے، عقل تو غلطی کھاتی ہے. عقل جو ہے غلطی کرتی ہے، تو پھر اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کی رہنمائی تو پھر صرف اور صرف روح ہی کرے گی نا. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ ہم کو جس عقل پر ناز ہے بنیادی طور پہ یہ ناز اپنی معراج پہ پہنچ سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو وحی کے تابع کر دیں عقل کو. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ عقل بھی صرف ایک مظہر ہے روح کا, اور روح کا ابھی تک کوئی سائنٹیفک پروف تو ہے نہیں, لیکن عقل کا تو سائنٹیفک پروف ہے کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں عقل کو تو سارے فلسفی مان رہے ہیں, سارے سائنسدان مان رہے ہیں. آج کا جو مغرب کا فلسفہ ہے پورا کا پورا عقل کو تسلیم کر رہا ہے لیکن روح کو تسلیم نہیں کر رہا. ہم ایک اسٹیپ آگے جا کے یہ بات کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ روح کا ہی ایک مظہر ہے. اگر آپ عقل کو مان رہے ہیں تو پھر آپ کو روح کو بھی ماننا پڑے گا. یہ شعر سے کا ایک ضمنی تصور ہے جو میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. غالب نے تو مائنڈ اور باڈی اور مائنڈ پہ لا کے اس کو رکھا, لیکن ہم کیسے مائنڈ تک رک جائیں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ مائنڈ خود کسی کے انڈر میں ہے, مائنڈ کے اوپر بھی کوئی رول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بنیادی طور پہ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ ہم جس چیز کو انا کہتے ہیں اور جس کے پاس مطلب ارادہ یا ول پاور ہے, جس کو یہ شعور ہے کہ یہ تمام جسمانی نظام, یہ قوتیں, صلاحیتیں میری ہیں, اسی کو ہم روح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ روح ذمہ دار ہے, یہی میری شخصیت ہے, اسی کی اصلاح سے میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں اور اسی کے بگڑنے سے میں شیطان کا بندہ بنتا ہوں. عقل تو اس میں ایک ضمنی چیز ہے, ضمنی چیز ہونے کے باوجود بھی عقل انتہائی قیمتی چیز ہے. جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہو اس کو پاگل کہتے ہیں, پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو رینے ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, کہ وہ صرف وہ اس نے باڈی سے کے بیونڈ جو ایگزسٹنس ہے, ہماری فزیکل ایگزسٹنس سے ہٹ کر جو ایگزسٹنس ہے, جو کہ ہماری فکری ایگزسٹنس ہے یا انٹلیکچوئل ایگزسٹنس ہے, بیسکلی وہ کس کے انڈر میں, وہ میری اسپرچوئل ایگزسٹنس کے اندر میں. ٹھیک ہے, میں ایک انسان ہوں تو میرا وجود کیا ہو سکتا ہے, فزیکل ایگزسٹنس ہو سکتی ہے, میں فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہوں, میں سوچ رکھتا ہوں تو میں انٹلیکچولی ایگزسٹ کرتا ہوں, میں ایک اسپرچوئل ایگزسٹنس بھی رکھتا ہوں. یہ اسپرچوئل ایگزسٹنس رول کرتی ہے کس کو, میری عقل کو. اگر یہ ایکچولی میری عقل جو ہے یہ روح کا ہی ریزلٹ ہے, یا عقل جو ہے یہ روح کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. تو یہ اب جملہ صحیح ہوا کہ عقل جو ہے روح کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. تو بیسکلی اس کو اگر میں اس کو ایک اگلے جملے میں وہ بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اس شعر کے اندر غالب یہ بیان کر رہے ہیں کہ آدمی باڈی اور مائنڈ دونوں کا مجموعہ ہے, اور اس کا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں جو ہے اس کے خیالات کا ایک اسکیٹرڈ تھاٹس ہے. لیکن جیسے ہی جو کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے خیالات, وہ اپنے خیالات کو ترتیب دے لیتا ہے, آرڈر میں لے کر آ جاتا ہے, اور اپنے خیالات کو اندر میں سے ڈیفائن کر لیتا ہے, جب وہ انٹرنلی ڈیفائن ہو جاتا ہے تو پھر اب یہاں پہ میری سمجھ یہ ہے کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے, اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ انٹرنلی ڈیفائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسٹرنل اس کے کچھ رزلٹس نکلتے ہیں. ایکسٹرنل رزلٹس یہ نکلتے ہیں کہ آدمی ڈیفائن ہونے کے بعد اپنے ارد گرد کے جو ادر ہیومن بینگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے فیلوز کو, اپنے ایسوسیٹس کو, اپنی مطلب دوسرے انسانوں کو, ان کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے اپنی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی جو ہے اپنے خیالات کو انٹرنلی ڈیفائن کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ اس شعر کا میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پورا کا پورا جو مجھے جو فلسفہ سمجھ میں آیا. دوسرا شعر ہے جو بہت ہی زبردست ہے, مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کوئی, عمر عزیز سر پہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. بہت زبردست شعر ہے یہ, بہت زبردست, پورا فلسفہ بیان ہو گیا. اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ nothing erases the fear of demise from this world, کہ اگر اور عمر عزیز سر پہ عبادت ہی کیوں نہ ہو, عمر عزیز سر پہ عبادت ہی کیوں نہ ہو, یعنی کہ اگر پوری زندگی آدمی نے عبادت, صرف اور صرف عبادت میں بھی صرف کر دی ہو, تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتا, تب بھی وہ زندہ ہی رہنا چاہتا ہے. خبر میں آدمی پاؤں ٹنگائے ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے باوجود زندگی چاہتا ہے, کیونکہ آدمی کی یہ فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ وہ زندگی سے محبت کرتا ہے. لائف از سو بیوٹیفل, رائٹ, مطلب اینڈ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی پوری زندگی اگر وہ عبادت بھی کرے تو اس کے بعد وہ جانا چاہتا ہے. نہیں, اکثریت انسانوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو لائف از سو بیوٹیفل. تو غالب یہاں پہ یہ بات جو بٹوین دا لائنس بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
ہم یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ہم جا کے 24 گھنٹے مسجد میں 24/7 عبادت کریں، ماسک میں عبادت کریں، یا ٹیمپل میں 24/7 ورشپ کریں، یا سینیگوگ میں 24/7 ورشپ کریں، یا چرچ میں جا کے، کلیسا میں جا کے 24/7 جو ہے ورشپ کریں. نہیں، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ریکوائرڈ یہ ہے کہ ہم کو ورشپ کرنے جانا ہے ٹیمپل میں، ماسک میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، جو ہم فیتھ رکھتے ہیں اس کے مطابق ہم کو عبادت کرنا ہے. لیکن اصل عبادت کیا ہے کہ ہم کو وہاں سے باہر نکل کر وہ جو عبادت کی ٹائمنگ ہے، جو اوقات ہے، اسی میں عبادت کرنا ہے. لیکن وہاں سے نکل کے جب ہم باہر کی دنیا میں آتے ہیں تو ہم کو انسانوں سے انٹریکٹ کرنا ہے. ہم یہ اصل عبادت ہے کہ ہم انسانوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد جو یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اس شعر کو وہ ڈائجسٹ کرنے کے بعد، وہ یہ کہ انسانوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد the more beneficial I become for the other human beings, the better I am. And actually that's the best type of عبادہ. وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اس وقت، امام غزالی کا ایک وہ ہے نا کہ دنیا میں اس طرح جیو کہ جیسے کشتی ہوتی ہے، انہوں نے ایک تمثیل سے مثال دی کہ ایسے کہ جیو جیسے کشتی ہے، دریا کے ایک کنارے سے دریا کے دوسرے کنارے تک اس میں جانا ہے. تو کشتی کی مثال دنیا کی ہے، تم کشتی میں بیٹھے، ایک کنارے سے تم سوار ہوئے، اب تم کشتی چلانا تم نے چپو سے شروع کی اور چلتے گئے، مطلب یو آر ٹریولنگ، رائٹ، یو آر کورنگ دا ڈسٹینس، اینڈ تم کیا کرے، تم دوسرے کنارے تک پہنچ گئے دریا کے. پانی کی مثال دریا کے وہ دنیا کی سی ہے کہ وہ دنیا اندر بھی نہیں آ رہی لیکن تم اس میں سے گزر گئے. کتنی زبردست مثال ہے. تو اسی طریقے سے یہ مثال ہے کہ رہنا تو اسی دنیا میں ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. جیسے کشتی کو پانی سے انٹریکٹ کرنا ہے، ہر حالت میں انٹریکٹ کرنا ہے. اگر کشتی پانی سے انٹریکٹ نہیں کرے گی تو سفر کیسے کرے گی؟ اسی طریقے سے ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، ہم کس طریقے سے ایک بیٹر ہیومن بینگ بنیں گے، ہم کس طریقے سے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اگلی سطح پہ لے کے جائیں گے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے بعد. اگر آپ ان دو اشعار کو، یہ پہلا شعر یہ کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو، اس کو اس کے ساتھ یہ جو دوسرا شعر ہے، اس کا مطلب سیکنڈ لاسٹ کپلیٹ اس پویم کا، مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کوئی، عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو. آپ ان جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو اس میں جو بہترین فلسفہ بیان ہوا ہے کہ آدمی اندر سے ڈیفائن ہوتا ہے، اندر سے ڈیفائن ہونے کے بعد باہر کے اس کا رزلٹ، اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اس کا رزلٹ نکلتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں بھی بہترین ہوتا ہے. لیکن وہ عبادت اصل کیا کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جانے کے باوجود، چرچ میں جانے کے باوجود، ٹیمپل میں جانے کے باوجود، سینیگوگ میں جانے کے باوجود، باہر انسانوں سے اس کا انٹریکشن امپروو ہو جاتا ہے. اور وہ انسانوں کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن امپروو ہونے کے نتیجے میں وہ بینیفیشری بن جائے، وہ ہر ایک کو اپنی ذات سے بینیفٹ دینا شروع کر دیتا ہے. یہ میں سمجھاؤں. میں اس پہ بالکل آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا، اور انشاءاللہ پھر اگلا سیشن کریں گے. میں اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.